گھر کے اندر نامحرم نہیں آئے گا. گھر میں اگر وہی ایک بیٹی تھی جو آپ نے اپنے داماد کو دے دی ہے اور کوئی اور بیٹی نہیں ہے تو داماد گھر میں آ سکتا ہے اور نہیں آ سکتا. سالی سے اس کا پردہ ہے، دیور سے بھابھی کا پردہ ہے، چچازاد بھائی بہنوں کا پردہ ہے. چچا سے پردہ نہیں ہے، ماموں سے پردہ نہیں ہے، چچازاد پردہ ہے، ماموں زاد پردہ ہے، خالہ زاد پردہ ہے، پھوپھی زاد پردہ ہے. یہ سارے احکام کس لیے دیے گئے؟ گھر کے اندر بھی ستر اور نگاہیں نیچی. مولانا حمید الدین فراہی نے ایک نکتہ بیان کیا کہ سورہ احزاب میں جو پردے کا بیان ہے وہ ہے گھر سے باہر کا پردہ. جب اے نبی کہہ دیجئے قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. جلباب کہتے تھے ایک بڑی چادر. کوئی عربوں کی تہذیب میں موجود تھی دو چیزیں. گھر میں ان کے ایک دوپٹہ ہوتا تھا جسے خمار کہتے تھے. خمار، خمرہن کا لفظ آیا ہے سورہ نور کے اندر. گھر سے باہر نکلتی ہوئی وہ اپنا پورا وجود ایک چادر میں لپیٹ لیتی تھی لیکن چہرے کا پردہ نہیں تھا. اب فرمایا گیا اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی بیویوں سے. اب بات آگے بڑھ رہی ہے، اہل ایمان کی بیویاں شامل ہو گئی اس لیے کہ تو ساری بات ہی ازواج مطہرات سے جو ہو رہی ہے اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ اسوہ بنے مسلمان خواتین کے لیے. ان سے کہہ دیجئے وہ اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں. یہ جو گھونگھٹ کا تصور بعد میں ہوا ہے یہ ہے تیسرا پردہ. ستر کی حد تک ہے ستر آپ نے، اور اس میں بھی کیسے کیسے احکام دیے گئے. لباس وہ پہنو جو ڈھیلا ہو، تنگ نہ ہو، ٹائٹ نہ ہو، جو جسم کے نشیب و فراز کو واضح کر رہے ہوں.